بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ دنیا میں سب سے آسان ابھی تک جو میری معلومات ہے، میں دعویٰ نہیں کر رہا، معلومات کی بات کر رہا ہوں، ابھی تک جو میری معلومات ہے پچھلے 30 سال کی، اس کے مطابق اس سے آسان میتھڈ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ممکن ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں کوئی بندہ اس سے بھی آسان میتھڈ لے کے آ جائے۔ قرآن ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو سمجھ دے دیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ تو آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو ان ٹیکنیکس کو دیکھ کر کوئی اور نئی راہ بنا دے لوگوں کے لیے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے وداؤٹ عربک گرامر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی صلاح الدین صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ڈیزائننگ بھی ان کی ہے اور بڑی محنت کے بعد انہوں نے آ کے اس پروگرام کو اتنا آسان کر کے پیش کیا ہے۔ سعودیہ میں ہوتے ہیں تو بڑا کام کیا انہوں نے، بڑا عرصہ لگا کر کیا۔ تو یہ والا پروگرام جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ والا کورس کر لیں گے تو میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ کو یہ کورس کرنے کے بعد اور اس کے بعد پہلے پارے کا تقریباً 1 پاؤ فرسٹ کوارٹر پڑھنے کے بعد اللہ کی توفیق کے ساتھ 90% قرآن پاک انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے نا آپ کو صرف ایک پلگ اینڈ پلے کی ضرورت ہے۔ آپ پلگ کریں گے، پلے ہو جائے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم صلاح الدین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے. یہ بہت خوبصورت کاوش ہے آپ کی، بہت شاندار جاندار ہے، اس کے اندر بہت وزن ہے. آپ نے علامات کو جو ہے مزید ٹیکنیکل اعتبار سے اس کو پرومیننٹ کیا ہے اور بہت اچھی کاوش ہے. میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کام ہے یہ. انہوں نے ماشاءاللہ بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ کر کے بہت ہی محنت کر کے خوبصورت طریقے سے پیش کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہ بہت ہی آسان اور بہترین کام ہے. اللہ ان کو بہت جزائے خیر. اگر ذرا بھی انسانیت بچی ہے تو آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش فرض عین سمجھیں، اور قرآن کو اب تک سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ. تو میں پریشان ہو جاتا کہ یہ کیوں قرآن سے محبت رکھتے ہیں، صرف گرامر سے بھاگتے ہیں، قرآن سے نہیں بھاگتے، گرامر سے بھاگتے. دیکھیں عربی گرامر جو ہے نا، یہ دنیا کی مشکل ترین گرامر میں سے ایک گرامر ہے. قرآن مجید میں کسی جگہ یہ بات بیان نہیں کی گئی کہ صرف و نحو پڑھو، گرامر پڑھو، پوری عربی زبان سیکھو پھر قرآن کو سمجھو. یعنی گرامر کے ساتھ قرآن پڑھنے سے اتنی آسانی اور فوائد حاصل نہیں ہوتے جتنے بغیر گرامر کے براہ راست. خاص طور پہ ہم اردو بولنے والوں کے لیے تو عربی سیکھنا انتہائی آسان ہے. اس لیے کہ کل محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہماری اس بولی جانے والی زبان اردو میں تقریباً 70 سے 80% الفاظ عربی کے. اس لیے ہمارے لیے یعنی اردو بولنے والوں کے لیے عربی سیکھنا انتہائی آسان. بڑے کم ایسے مرد پیدا ہوں گے جو کہے میں نے اپنا دین قرآن پڑھ کے سیکھا. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی شکایت رسول اللہ قیامت کے دن کریں گے میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی میں تو فلانا مولانا صاحب کی بات سنی تھی، میں نے فلانا. اللہ کہے گا میں ہر مولانا سے بڑا تھا، تم نے میری بات کیوں نہیں پڑھی، تم نے میری کتاب کیوں نہیں پڑھی. اگر گمراہ ہوئے ہو میری کتاب سے دور رہ کر اس کے ذمہ دار تم خود ہو. یہ میرا رسول تمہاری یہی شکایت کر رہا ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا.